حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر سانس ایک خزانہ ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہارا کوئی سانس بیکار جائے اور قیامت کے دن اپنے خزانے کو خالی دیکھ کر تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ وہ شخص غمزدہ ہوتا ہے کہ جس کو یہ خیال ہو کہ اسے کوئی غم نہ ہوتا، حالانکہ ہر شے کا غم مومن کے واسطے ہی فضیلت ہے، مگر بسبب معصیت نہ ہو۔ عبادت کی جان کے گودے سے عبادت میں جان پڑتی ہے۔ مجذوبیت کی کیفیت جہل نہیں، علم ہے۔ قیدی وہ ہے جس کا دل اس کے پروردگار کی طرف سے بند ہو جائے، اور قید وہ ہے جسے خواہشات ہر طرف سے گھیر لے۔ اپنے آپ سے بڑھ کر مخلوق کی صلاحیت اور بہتری کے طلبگار رہنا جواں مردی ہے۔ تیرا دل کعبہ اعظم ہے، اسے بتوں سے پاک رکھ۔ تیرا دل بیت المقدس ہے، اسے بت گھروں کی دکان مت بنا۔ جان لو کہ تمام بالاؤں آفات اور حوادثات نفسانی و شیطانی ایک ہی گھر میں جمع کیے جائیں تو اس گھر کی چابی دنیا ہے۔ جو مقام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاشق کا ہے، اس مقام تک غوث و کتب کا گزر تک نہیں ہے۔ عاشقان ذات نے لامقام میں ڈیرے لگائے ہوئے ہیں، میں ان عاشقوں کے قربان ہو جاؤں جو اپنی ہستی کو ختم کر کے ذات حق میں فنا ہو چکے ہیں۔ رحمت الہی اس دل پر برستی ہے جہاں عشق الہی کے چراغ روشن ہو گئے ہوں۔ میرے عشق کا سمندر دریائے وحدت تک چلا گیا، اب جہاز کو وہاں کیسے لنگر انداز کیا جائے۔ عقلمند آدمی اللہ کے حکم پر، ذاکر اللہ کی رحمت پر اور عارف قرب الہی پر زندگی بسر کرتے ہیں۔ سچے لوگوں کے اعمال دل سے ہوتے ہیں اور ریاکاروں کے ظاہری اعضاء سے۔ عارفوں کا رجوع شروع ہی سے خدا تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے، لیکن عوام کا رجوع اللہ کی طرف توحید کے بعد ہوتا ہے۔ دنیا میں ہر مقام اور مرتبہ کے لوگوں نے عشق کی بازی کھیلی ہے۔ یہ عشق بھی ایسا کھیل ہے جو عالموں، فاضلوں اور عاقلوں اور داناؤں کو بھی حیران و پریشان کر دیتا ہے۔ کیا تو خام انسان کے خاکی وجود کی حقیقت جانتا ہے؟ وہ ایک خالی فانوس ہے جس کی روشنی زندہ روح ہے۔ دل کی سختی حرام کھانے سے ہے۔ علم باطن مکھن ہے اور علم ظاہر دودھ ہے۔ دودھ کے بغیر مکھن کہاں، اور پیر کامل کے بغیر بزرگی کہاں۔ اپنی زبان میں اپنا حال بیان کر اور دوسرے کو چھوڑ دے، اور خود ایسا فنا ہو جا کہ گویا اللہ کا ذکر تیرا ہی ذکر ہے۔ خائف وہ نہیں جو رو کر اپنی آنکھوں کو پوچھ ڈالے اور پھر گناہ کا مرتکب ہو، بلکہ حقیقی خائف وہ ہے جو خوف الہی سے گناہ ترک کر دے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو ماہ رجب میں مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھ لیا کرو۔ یہ سورت زمین سے آسمان تک شہرت دینے والی ہے۔ اس سورت کے پڑھنے والے کا رزق فراخ کر دیا جاتا ہے۔ یہ سورت وہی پڑھتا ہے جسے اللہ چاہتا ہے۔ دنیا میں جو شخص اپنے آپ کو خوار کرتا ہے، اللہ اسے عزت کا شرف بخشتا ہے، اور جو شخص اپنے آپ کو مغرور بناتا ہے، اللہ اسے ذلیل کرتا ہے۔ یہ سب کچھ ہمارے مرشد کامل کی وجہ سے ہے، جس نے دل کا دریچہ کھول کر ہمیں بید الہی سے آشنا کر دیا۔ میں اس مرشد پر قربان جاؤں جس نے ہمیں راز الہی سے آگاہ کیا۔ جب دل میں ذکر خدا قائم ہو جائے تو پھر خواہشات نفسانی کا کوئی حجاب باقی نہیں رہتا۔